गुफ्तगू कर रहा हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब में जो आज सूरत हाल है, जो नया पाकिस्तान का नया पंजाब के सूरत हाल है, वो सब आपके सामने है। नालायक हुकूमत ने नालायक वज़ीर आला पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा के लिए चुना, जिसको हाथ मिलाने का नहीं पता है हुकूमत कैसे चला सकेगा। और फिर जिस तरीके से पूरे मुल्क में वफाक सूबों के हुकूक, सूबों के वसाइल, सूबों के रिसोर्सेस पे डाके डाल रहे हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जिसमें 60% पाकिस्तानी रहते हैं, उसमें जिस तरीके से मुआशी हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है पंजाब के अवाम के साथ कि जिस सूबा का बजट तकरीबन 600 बिलियन होता था पुराना पाकिस्तान में, आज 230 बिलियन का है। इतना बड़ा कट जो इस सूबा में हो रहा है, इतना सारा कटौती का जो बोझ कौन उठाएगा? पंजाब का आवाम, पंजाब का गरीब, पंजाब का मजदूर, पंजाब का किसान, पंजाब का बुजुर्ग पेंशनर और पंजाब का बेरोजगार नौजवान, इनका नालायकी, इनका नाकामी और उनका मुआशी दहशतगर्दी का बोझ उठाएगा। इसका जवाब कौन देगा कि ये जो बजट सिर्फ 200 बिलियन और का बजट है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा का, इसका इफेक्ट क्या होगा पंजाब की तालीम पे, पंजाब की सेहत पे, पंजाब की ह्यूमन डेवलपमेंट पे, पंजाब की गुर्बत पे? पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट हफीज पासा ने कहा है कि अभी तक इस मुआशी बहरान की वजह से 4 मिलियन Pakistanis have fallen below the poverty line, और वो वार्न कर रहा है कि अगर हम इस PTIMF की बजट को मंजूर करते हैं तो 4 million more Pakistanis will fall below the poverty line. That is 8 million Pakistanis जो poverty line के नीचे होंगे। तो फिर आप सोचें, जो पहले मिडिल क्लास लोग थे उनमें से कितने वर्किंग क्लास बन जाएंगे? जो सफेद पोश तबके थे जिनका जो आज अपने घर नहीं संभाल सकते हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, अपने बुजुर्गों के हॉस्पिटल फीस नहीं पूरा कर सकते हैं, उनका क्या पोजीशन होगा? जब आपका ऐसा हुकूमत है जो कि गरीबों का हक मारते हैं, मजलूमों का हक मारते हैं, और साथ साथ अमीर तरीन लोगों के लिए, उन चोर डाकुओं के लिए जिनके खिलाफ खान ने सपोजिटली 20 साल के लिए जदोजहद की, उनके लिए एमनेस्टी स्कीम्स दिया जाता है, मगर पाकिस्तान के गरीबों के लिए, पाकिस्तान के मजलूमों के लिए, पाकिस्तान के मजदूरों के लिए, पाकिस्तान के किसानों के लिए कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं है। जब हर सूबा का बजट कट किया जा रहा है, जब तालीम, सेहत जैसे बुनियादी फंक्शनरीज में कट किया जा रहा है, और बिलियनर बैंकर्स के लिए और स्टॉक ब्रोकर्स के लिए बेल आउट दिया जाता है, तो उससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है? पाकिस्तान के अवाम बड़े बहादुर लोग हैं। हम सब मिलकर अपने मुल्क के लिए जदोजहद करने के लिए तैयार हैं। हम सब मिलकर अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर मुश्किल मुआशी फैसले लेने पड़ते, हम सब मिलकर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जब साफ नजर आता है कि अमीरों के लिए रिलीफ, अमीरों के लिए एमनेस्टी, अमीरों के लिए बेल आउट, और बेचारे गरीब, बेचारे नौजवान,
बेचारे मजलूम पाकिस्तानियों के लिए महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, टैक्सेस का बोझ, तो फिर ये एक नहीं दो पाकिस्तान, और इसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आवाज बुलंद करना हम पे फर्ज है। हमने हमेशा इन उसूलों के लिए जदोजहद की है और आज भी जदोजहद करेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान पे और खास तौर पे पंजाब के अवाम के मुआशी हुकूक पे हमले किए जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुआशी दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने पहले भी मे डे पे, लेबर डे पे अपने मुल्क के मजदूरों से मुखातिब होते हुए कहा था कि अगर ये लोग अवाम दुश्मन बजट पेश करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूर होगी, सड़कों पे निकलना पड़ेगी और अवामी राब्ता मुहिम ईद के बाद शुरू करना पड़ेगा। और हमने मौका भी दिया। सदर जरदारी का अरेस्ट करने के बावजूद उसी दिन पे जब उनका इकोनॉमिक सर्वे आया था, हमने मौका भी दिया कि अगर ये अवाम दोस्त बजट प्रेजेंट करते हैं, गरीब दोस्त बजट प्रेजेंट करते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेस्क थंपिंग करेगी, सपोर्ट करेगी, वोट करेगी। लेकिन जिस किस्म का अवाम दुश्मन बजट उस दिन पेश हुआ, ये इस मुल्क की मुआशी खुदकुशी है। खान साहब ने कहा था कि वो IMF नहीं जाएगा, IMF जाने से पहले खुदकुशी कर दूंगा। लेकिन खान साहब ने किया क्या है? IMF जाके पूरा मुल्क का मुआशी खुदकुशी करवा रहा है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती है तो कौन उठाएगी? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए आवाज नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगी? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर फर्ज है। वैसे ही फर्ज है जैसे हमारा जमहूरी हुकूक पे, हमारा इंसानी हुकूक पे जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना हम सब पे फर्ज है। इसलिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का 1973 का आईन 18वीं तरमीम, जिसके लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने शहादत कबूल की, जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 30 साल जदोजहद की, सदर जरदारी ने 11 साल जेल में गुजारा, जिस 18वीं तरमीम हमारा पार्लियामान ने, हमारा मजलिस शुरा ने 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा पास किया, हर तरफ से उस पे हमले किए जा रहे हैं, हमारे जमहूरी हुकूक पे हमले किए जा रहे हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने हमेशा जमहूरियत के लिए जदोजहद की, और अगर आज हमारे इंसानी हुकूक और जमहूरी हुकूक पे हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। मैंने पहले भी वाज़ेह तौर पे एब्सोल्युटली क्लियरली कहा था कि आपने जितने केसेस बनाने हैं बिलाने, आपने मेरे पूरे खानदान को जेल भेजना है बेच दे, मेरा पूरा पार्टी को जेल भेजना है बेच दे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे, 1973 की आईन पे, इंसानी हकूक पे, मुआशी हकूक पे, फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे, मिलिट्री कोर्ट्स पे, मिसिंग पर्सन्स पे अपना मौकफ नहीं बदलेगी। जितना दबाव आपने डालना है डालो, आप जो आपने करना है कर लो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजरियाती पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात है। झुकने वाले जमात नहीं है, बिकने वाले जमात नहीं है और डरने वाले जमात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कारकुनों के साथ मिलके 50 साल जदोजहद की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फख्र करती है कि हमारा कारकुन से लेके क़यादत तक हम साथ जदोजहद में साथ होते हैं, कदम कदम चलते हैं, कुर्बानी देते हुए साथ होते हैं। हमारे क़यादत भी जेल जाते हैं, हमारे कारकुन भी जेल जाते हैं, हमारा क़यादत भी फांसी कबूल करते हैं और हमारे कारकुन भी फांसी कबूल करते हैं, हमारा क़यादत भी शहादत कबूल करते हैं और हमारे कारकुन भी शहादत कबूल करते हैं। मगर हम अपना नजरिया से
اپنا موقف سے، اپنا اصولوں سے، اپنا مینیفیسٹو سے ان پہ کمپرومائز نہیں کرتے، یو ٹرنز نہیں لیتے۔ ایک بار پھر میں پاکستان کے عوام نے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ عامر کا پاکستان اور کٹھ پتلی عمران کا نیا پاکستان میں فرق کیا ہے؟ یہ جو صحافی میرے ارد گرد بیٹھے ہیں، اگر وہ مجھ سے وہ سوال نہیں پوچھ سکتے جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں، میں وہ جواب نہیں دے سکتا جو وہ سننا چاہتے ہیں، اگر آپ چلا بھی نہیں سکتے، سچ نہیں چلا سکتے ہیں، آپ کا فریڈم آف دا اسپیچ اور فریڈم آف دا پریس کا آزادی نہیں ہے، اگر آپ کا اور میرا انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہے، ہمارا ہیومن رائٹس کا تحفظ نہیں ہے، رول آف لا ملک میں نہیں ہوگا، آزاد عدلیہ نہیں ہوگا، سازش کے تحت عدلیہ پہ حملے ہو رہے ہیں، اگر ہر ادارہ کو دوز دھاندلی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، اگر پارلیمان کا کوئی اہمیت نہیں ہے، تو عامر کا پاکستان اور نیا پاکستان میں کیا فرق ہے؟ پاکستانیوں کو مل کی جدوجہد کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل جو ہے کوئی ایک آدمی نہیں نکال سکتا، ہم سب مل کے جدوجہد کر کے پاکستان کے سارے مسائل کے حل نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کا سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ Sorry? PTN and Muslim Dawat Sports? Support. جی سپورٹ کس چیز کا؟ آپ کی طرف سے PTN کو حد سے زیادہ سپورٹ کرنے پر آپ نے میرا تن کیا ہے۔ اچھا، اب کوئی سوال جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کر نہیں سکتے اور آج بات نہیں سکتے، آپ نے تھوڑا بہت سوچا اس کے لحاظ سے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفیئر ہوگا ہمارا نوجوان فاٹا کے سیاستدانوں پہ اور انسانی حقوق کی جدوجہد کرنے والے سول سوسائٹیز۔ میں نے ان کا کوئی حد سے زیادہ سپورٹ نہیں کیا، میں نے کسی کا حد سے زیادہ سپورٹ کبھی نہیں کیا، اور نہ میں نے کسی دوسرا سیاسی جماعت کا سپورٹ کبھی کیا ہے۔ میرا اپنا سیاسی جماعت ہے، میں تو ہمیشہ اپنا سیاسی جماعت کا سپورٹ کرتا ہوں، مگر میں اس نظریے اور ان اصولوں پہ قائم ہوں جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تھی، جو صدر زرداری کے ہیں، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے تھے، جو کہ جمہوری حقوق، انسانی حقوق اور معاشی حقوق کے تھے۔ اور جہاں تک پی ٹی ایم کے ممبران ہیں، میں صرف ان کا بیسک رائٹس، ان کا ہیومن رائٹس جو میرا، آپ کا اور ہر پاکستانی کا ایک ہونا چاہیے کہ یو آر انسنٹ انٹل پروون گلٹی، کہ اگر آپ آپ کا بولنے کا آزادی ہو، اپنا موقف کا پیش کرنے کی آزادی ہو، آپ کو کورٹ میں جا کے اپنا موقف پیش کرنے کی آزادی ہو، آپ کو اگر آپ ایم این اے ہوں، اس ملک کے نمائندے ہوں، تو آپ کو حق ہے کہ آپ کا پروڈکشن آرڈر نکلے۔ یہ بالکل یہ ایک قسم کی دھاندلی ہے جس طریقے سے یہ بجٹ پاس کرنا چاہتے ہیں، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہوگا کہ آپ نے نارتھ وزیرستان کے عوام، ساؤتھ وزیرستان کے عوام، لاہور کے عوام اور نوابشاہ کے عوام کو اس بجٹ پروسیس سے محروم رکھا ہے۔ ان کے نمائندے کو آپ نے جیل میں ڈال کر ان کا پروڈکشن آرڈرز نہ دے کے اس پورا بجٹ پروسیس سے آؤٹ رکھا ہے۔ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ انلیگل ہے، یہ اپنے عوام کے حق کھا رہے ہو۔ یہ حد سے زیادہ سپورٹ کی بات نہیں ہے، یہ عجیب صورتحال ہے کہ جب آپ بیسک رائٹس، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیڈ رائٹس، رول آف لا کی بات کرتے ہو جو کہ بائی پارٹیزن نان کنٹروورشل ایشوز ہونا چاہیے، وہ حد سے زیادہ سپورٹ بن جاتی ہیں نیا پاکستان۔ مریم نواز سے ملنے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے میں، کیا ایجنڈا ہے؟ ون ایٹ اے ٹائم بھائی، اس کا مریم نواز سے ملنے جا رہے ہیں کل آپ، تو کیا ایجنڈا ہے آپ کا اس میں؟ جی میں یہاں لاہور آیا تھا اپنا پارٹی میٹنگ کرنے کے لیے۔ آج صبح مریم نواز صاحبہ نے ہمیں
دعوت دیا ہے فور لنچ ایٹ ڈرائیو ان، اور میں بالکل اس دعوت کو قبول کروں گا. جیسے میں نے اپنا پریس کانفرنس میں بھی کہا، پاکستان کے اتنے سارے مسائل ہیں کہ کوئی ایک بندہ، کوئی ایک سیاسی جماعت اس کا حل نہیں نکال سکتے. ہم نے سب مل کر پاکستان کے مسائل کا حل نکالنا ہے. ہم نے سب مل کر پاکستان کی عوام کا معاشی حقوق، انسانی حقوق، جمہوری حقوق کا تحفظ پہنچانا ہے. ہم نے سب مل کر یہ عوام دشمن پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ کو روکنا ہے، اس ملک کو معاشی خود کشی سے بچانا ہے. اور میں نے اپنا الیکشن کیمپین میں بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ساتھ نظریاتی ایشوز ہے. وی ہیو اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو، وی ہیو ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز. لیکن جو الیکشن کے بعد جو جماعت اپنا مینیفیسٹو اور اپنا whatever political party, I feel would strengthen Pakistan People's Party's manifesto. پاکستان پیپلز پارٹیز کو اس میں ان سب کے ساتھ مل کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اپنا پہلا تقریر میں نیشنل اسمبلی سے لے کے جتنے بھی میرے تقریر ہوئے ہیں، ہر موقع پہ میں نے اس حکومت کو بھی یہی آفر دیا کہ ملک کے مفاد میں نیشنل ایشوز کے لیے آپ کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہوں، کام کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ لوگ جو کٹ پتلی حکومت ہے وہ اصل حل نکالنے، they're not interested in finding the solution to problems. He is still on the container and he is not interested in governing the country. تو پھر میں ان سے بات کروں گا جو انٹرسٹڈ ہے کہ ہم عوام کے حقوق کا تحفظ کریں. میڈیا کے اوپر سینسرشپ کی بات کرتے آ رہے ہیں. میڈیا کی سینسرشپ کے بعد گرفتاریاں اپوزیشن کی ہوئی اور اب فزیکلی ٹارچر ہونا شروع ہوا ہے صحافیوں پہ. سمیع ابراہیم کو وفاقی وزیر نے ایک تقریب میں تھپڑ دے مارا ہے. آپ حکومتی وزراء کے اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک پریس فریڈم کی بات ہے، ہمارے لیے یہ پرانا ٹاپک ہے جو کہ کافی دیر سے، جس پہ میں کافی دیر سے نہ صرف پریس کانفرنسز پہ مگر سیمینارز پہ، فریڈم آف دا پریس کے جو ایونٹس ہوتے ہیں پریس کلب پہ، اس پر نہ صرف بات کر رہا ہوں، ایڈوائس سجیسٹنز ڈھونڈ رہا ہوں کہ ہم سب کیسے مل کے قانون سازی کرے، صوبائی لیول پہ قانون سازی کرے، وفاقی لیول پہ قانون سازی کرے، تاکہ آپ کا فریڈم آف دا پریس اور ہم سب کا بولنے کا فریڈم آف دا اسپیچ کا جو ہے اس کو تحفظ پہنچا دے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے سب مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی کیا. جب مشرف نے کوشش کیا ہم نے سب مل کے مقابلہ کیا، اور اب بھی ہمیں سب مل کر مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ حکومت تو فیشسٹ حکومت ہے. اگر ان کا حکومتی وزیر کہہ سکتا ہے کہ ہمیں صرف 6000 لوگوں کو پھانسی دلوا کے اس ملک کو قابو کر سکتے ہیں، تو یہ فیشسٹ سینٹس ہیں، فیشسٹ سینٹیمنٹ ہے. اگر اپوزیشن جو بھی کرٹک ہو، کنسٹرکٹیو کرٹک ہو، اپوزیشن کی جماعتوں کے تعلق رکھے، میڈیا سے تعلق رکھے، سول سوسائٹی سے تعلق رکھے، ان کے خلاف کیسز ان کو جیل بھیجے، تو یہ سیاسی انتقام ہے، یہ فیشسٹ مائنڈ سیٹ ہے. اور اگر کسی صحافی پہ حملہ ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس کا مذمت بھی کیا ہے اور کرتا رہے گا. صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ جو ہے سڑکوں پہ نکلیں گے مل کر، اگر کوئی دوسری اپوزیشن کی جماعت یہ فیصلہ نہیں کر پاتی سڑکوں پر آنے کا، کیا پھر بھی آپ سڑکوں پر آئیں گے اس مہنگائی کے خلاف؟ بالکل. میک اٹ کلیئر، ہم نے جو ہے نا عید رمضان کے درمیان لیبر ڈے پہ جب میں نے اعلان کیا، وہ اپنا پارٹی کے عوامی رابطہ مہم کا اعلان تھا، اور تب سے بہت سے پارٹیز، نون لیگ نے، ANP نے، مولانا تو شروع سے اپنا عوامی رابطے پہ نکلے ہیں. اور افطار پہ میں اپنے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ عید کے بعد مختلف جماعتیں اپنے جو عوامی رابطہ مہم ہے میں اپنے احتجاج ہے وہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارا APC ہوگا. مگر آبویسلی حکومت نے ایک اپوزیشن کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا عید سے پہلے اور عید کے بعد، تاکہ وہ اس لیے وہ سوچتے تھے کہ صدر زرداری جو کہ وہ واحد سیاستدان ہیں جو پورے ملک کے سیاسی جماعتوں کو اور قوتوں کو اکٹھا کر کے عوام کے مسائل کے حل نکال سکتے ہیں، اگر وہ اندر ہوگا تو ان کا PTIMF کا ظالمانہ بجٹ بھی پاس ہو سکتا ہے، ان کا جعلی نالائق کٹ پتلی حکومت کو تحفظ مل سکتا ہے. اس فیشسٹ ٹینڈنسی پر اتر آئے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ان فیشسٹ ٹینڈنسیز کا مقابلہ کیا ہے اور آج بھی کرنے کے لیے نہیں
تو دباؤ شروع سے تھا اور حکومت کا دباؤ نہ صرف ہم پہ ہے، نہ صرف سیاسی جماعتوں تک محدود ہے، مگر ہر لحاظ سے جو بھی ان کا سلائٹسٹ کرٹیسزم کرتا ہے. اب دیکھیں بیچارے چیئرمین نیب کو، ان کا اتنا کام کر رہا تھا، جا کے ایسے بیٹھ کے ملتا تھا ان سے، ہر حکم مانتا تھا. نے اتنا ایک سینٹنس کہہ دیا کہ اگر میں پی ٹی آئی کے ممبرس کے خلاف اور الائز کے خلاف کیسز شروع کر دوں، یہ حکومت گر جائے گا، اور اس کے خلاف پھر سازش. تو یہ جو دباؤ ہے یہ نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز تک محدود ہے، جرنلسٹ کمیونٹی، میڈیا آرگنائزیشنز، جوڈیشری پہ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، حملے کیے جا رہے ہیں. لیکن دباؤ کے باوجود ضیاء الحق کے دور میں دباؤ تھا، ایوب کے دور میں دباؤ تھا، مشرف کے دور میں دباؤ تھا. وہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ تھینک یو. یہ فرمائیں کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر ایک نئی ڈبیٹ شروع ہوئی ہے کہ جو اجلاس جا رہا ہے اس میں بھی بات ہوئی ہے کہ ان ہاؤس چینج کے بھی چانسز ہیں. کوئی مسلم نقشی کا پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کوئی نیا وزیر آ سکتا ہے، کیا آپ اس کے امکانات دیکھتے ہیں؟ دیکھو پاکستان، میں نے کل بھی اپنے پریس کانفرنس میں کہا، ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ کافی فرم سٹانس رکھا ہے کہ ہم نے نون لیگ بھی یہی سٹانس رکھا کہ پارلیمان کو اپنا ٹرم پورا کرنا ہے، اور اب بھی میرا سٹانس یہ ہے کہ پارلیمان کو اپنا ٹرم پورا کرنا چاہیے. تھینک یو ایوری ون. لاہور میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو آفر دی ہے کہ ملکی مسائل کے لیے آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں. ایک سیاسی جماعت پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی، ہم سب نے مل کر پاکستان کے مسائل کا حل نکالنا ہے.